میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، جو بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ آپ نے پورا وقت دیا، پوری باتیں سنی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماوے اور استقامت اور ثابت قدمی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ میرے بھائیوں، اجتماع ہو جانا ایسا ہے جیسے بارش برس گئی زمین پر۔ جب بارش برس گئی زمین پر تو کسانوں کا، کاشتکاروں کا کام بڑھ گیا۔ اب وہ زمین جوتنے میں لگیں گے، زمین ٹھیک کرنے میں لگیں گے، پھر بویائی ہوگی، پھر اس کی دیکھ بھال ہوگی، پھر اس کی کٹائی ہوگی، اور پھر مال گھر میں آئے گا۔ یہ اجتماع کی مثال ہے کہ اجتماع ہو گیا، کام کی ساری باتیں کتنے دنوں میں آ گئی۔ اب جو اللہ کے راستے میں جائیں وہ، اور جو گھر جائیں وہ اپنے کام میں لگے، اپنے کام میں لگے کہ جس محنت کو یہاں سمجھایا گیا ہے اپنی زندگیوں میں اس کی ترتیب قائم کریں، اور ترتیب قائم کر کے ہر ہمارا بھائی اپنے آپ کو کام میں لگاوے، دوسروں کو کام میں لگاوے۔ ایمان، اعمال اور اخلاق، تین چیزوں کو اس محنت کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر کرنا ہے۔ ایمان کو اپنی زندگیوں میں اتنا لانا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے پر کھڑا کرے۔ ایمان اتنا بنانا ہے جو اللہ کے حرام سے بچاوے۔ ایمان اتنا تیار کرنا ہے کہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے تیار کر دے، تقاضے پر تیار کر دے۔ ایمان بنانا، حکموں والی محنت کے ذریعے سے یہ ایمان بنے گا۔ اللہ کے حکموں کی محنت میں تکلیفیں اٹھائیں گے، قربانیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو اندر سے پانی دیں گے، پھر وہ حرام سے بچائے گا، فرضوں پر کھڑا کرے گا کہ یہ تو فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ حرام ہے، اس کے پاس نہیں جا سکتے، اور یہ دین کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اپنے ایمان کو اتنی طاقت دینی ہے آخر تک، اور اپنے اعمال، کہ اپنے اعمال کے اندر استقامت اور پابندی پیدا کرنی ہے کہ جس عمل کو شروع کیا بس وہ موت تک رہے گا۔ اس میں سب سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری عبادتیں صحیح بھی ہو جائیں اور عبادتوں میں ہم پابند بھی ہو جائیں۔ دین عبادت کے راستے سے آتا ہے اور معاملات کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ عبادتیں صحیح ہوتی ہے، کلمہ، نماز، تو دین آنا شروع ہو جائے گا، لوگ دیندار بنیں گے، نمازی بنیں گے، پھر دینداری آئے گی۔ تو آتا ہے عبادت کے راستے سے، اس لیے کلمہ نماز سے بات شروع کراتے ہیں۔ نکل جائے گا معاملات کے راستے سے، کہ عبادتیں بنائی اور اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچایا، لین دین حرام ہو گیا، کھانا کمانا حرام ہو گیا، کہ وہ عبادت کی جان نکل جائے گی۔ اس لیے ایمان کو طاقت دینی ہے کہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، وہ ادا ہو جاوے، جو اللہ کے حرام ہیں اس سے بچنا نصیب ہو جاوے۔ ہاں، حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حدیث شریف میں ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کیوں کہ حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے۔ تو اس محنت میں یہ ملحوظ ہے کہ ہماری ایمان میں اتنی طاقت آئے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر، اس کے حکموں پر کھڑا کرے، اس کے حرام سے بچائے، اور اس کے دین کے نام پر جب کوئی تقاضا آئے تو تیار ہو جانا۔ اتنا تعلق پیدا کرنا ایمان کے ساتھ، اور اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بناتے ہوئے اپنے ماحول کو بھی دیندار بنانا ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنے،
ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنے. گھر میں کوئی چیز ہوگی تو کسی کو دے سکتے ہیں. پڑوسی نے کہا کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں, آپ کے گھر میں اچار ہے؟ کہ ہاں لے جائیے. میرے گھر مہمان آئے ہیں, ٹھنڈا پانی ہے؟ ہاں لے جائیے. گھر میں چیز ہوتی ہے تو آسانی سے دی جاتی ہے, وہ گھر میں ہی نہیں ہے تو کس کو دیں گے؟ تو مسلمان کے گھر میں دین نہیں ہے تو کس کو دے گا؟ تو جس طرح مسجد میں دینداری نظر آوے کہ گھروں کی دینداری. کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک جگہ ہوتی تھی عبادت کی, اس کا نام گھر کی مسجد, مسجد بیت, اس کا نام تھی گھر کی مسجد. کبھی صحابی حضور کے پاس آتا تھا, یا رسول اللہ میں نے ایک گھر بنایا ہے چھوٹا موٹا, میرا جی چاہتا ہے کہ میرے گھر آویں, 2 رکعت نماز پڑھ دے میں. کیا اچھی بات ہے, میں کل پہنچ جاؤں گا. پھر دوسرے دن تشریف لے جاتے کہ ہاں بھائی کہاں نماز پڑھوں؟ کہ جی اس کونے میں. وہ کونے میں حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی, محلے کے ساتھی آئے ملے, اب جس جگہ آپ نے نماز پڑھی وہ گھر کی مسجد ہو گئی. یہ عام مسلمانوں کے گھروں میں تھا. جیسے آج بہت سی غیر ضروری چیزیں ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے, ایسے وہ ایک ضروری چیز گھر کی مسجد, اس کو مسجد بیت کہتے ہیں, گھر کی مسجد. اس میں گھر کی عورتیں عبادت کرتی تھی, گھر کے مرد نوافل وغیرہ دوسری عبادتیں کرتے تھے. نماز باجماعت مرد تو مسجد میں پڑھتے تھے. یہ گھر کی مسجد ہو گئی. جب رمضان کا مہینہ آتا تو مرد اعتکاف کرتا تھا محلے کی مسجد میں, اور اس کی بیوی اعتکاف کرتی تھی گھر کی مسجد میں. ہمارے فقہا فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں, تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا, یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کیا کرے. کیوں کہ ہر مسلمان کے گھر میں چولہا ہے, مسجد بھی ہے. جیسے چولہا ہے ایسے گھر کی مسجد, تو یہ سب کے گھروں میں ہوتی تھی. اس لیے فقہاء نے عموم سے یہ لکھا کہ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا, کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے. یہ سنت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات گھر میں اعتکاف کرتی تھی رمضان کا اپنے گھروں میں. تو گھروں کا دین ہے یہ, گھروں کا دین. اس سے اولاد جو ہے دیندار بنتی تھی. کیوں کہ گھر میں دین ہے, گھر میں نماز ہے, گھر میں سلام کر کے آتے ہیں, سلام کر کے جاتے ہیں. سنت ہے گھر میں سلام کر کے داخل ہو, اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو, تو تمہاری بیوی بچوں میں اور تمہارے محبت پیدا ہوگی سلام کی وجہ سے. سلام کا اثر ہے یہ کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو, سلام کر کے گھر میں سے نکلو, تو تمہارے درمیان میں اور تمہارے فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں, تمہاری بیوی بچوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی. سلام کی سنت, کہ سلام کی سنت کا ثواب ملے گا, اور سلام کی سنت گھر میں ادا ہوئی ہے تو گھر میں برکت ہوگی. یہ گھروں کا دین. گھروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے, قرآن کی حدیث کی تعلیم گھروں میں دی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حکم تھا اپنے گھروں میں رہو, تو گھروں میں رہ کر کے جو حکم آتے تھے, جو وحی آتی تھی, وہ اس کو یاد کرتے تھے, یاد کرائی جاتی تھی, پوچھنے والوں کو مسائل کا جواب دیتی تھی. تو گھروں کا دین, ان کے گھروں میں دین ہے, وہ گھروں کا دین نکل گیا ہے. اس محنت کے ذریعے سے یہ لانا ہے. اس کا پہلا قدم گھر کی تعلیم جو آپ نے سنی ہے وہ اس کی ابتدا ہے. باقی اصل کہ گھروں کا معاشرہ, گھروں کا ماحول ہمارا دینی بنے. جن گھروں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تو آسمان والے ان گھروں کو ایسے چمکدار دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں. اس کا نور ہے. نہیں تو گھروں کے اندر ظلمت آتی ہے, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں.
کیوں کہ اندر بے دینی آ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ حکم ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کہ دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اے علمہم الدین، کہ ان کو دین سکھاؤ، گھر والوں کو دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، گھر والوں کو دین سکھاؤ. دین کی ضروری باتیں کہ اپنے گھر والوں کو سکھانا ضروری ہے. طہارت کے، پاکی کے مسائل کو دوسرا آدمی ہمارے گھر والے کو سکھانے نہیں آئے گا، آپ کو سکھانے پڑیں گے کہ پاکی کے یہ مسائل ہیں، حید نفاس کے یہ مسائل ہیں، غسل کے یہ مسائل ہیں، یہ بتانا پڑے گا. نہیں تو وہ بے خبر ہے. تو گھروں کی تعلیم اس کی بنیاد ہے کہ اس طرح سے گھروں میں دینداری آوے، گھروں میں حقوق کی ادائیگی، گھروں میں خدمت گزاری، کہ اسے میل محبت پیدا ہوتی ہے. یہ کام جس کی رہبری کے لیے ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، بچوں کے اندر دین آوے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے. لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ترستے ہیں کہ دعا کرو ہماری گود خالی ہے، دعا کرو ہمارا گھر خالی ہے، اولاد مل جائے، اللہ اولاد دے. تو اولاد نعمت بھی ہے، لیکن اولاد امانت ہے. یہ اولاد امانت ہے. اس کو کہاں لگایا؟ یہ عبادت کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. بیٹا بیٹی عبادت کے لیے پیدا ہوئی تھی. کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئی وہ عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے. کہاں لگایا اس کو؟ اس کی صلاحیت کو کہاں لگایا؟ کیا اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو ضروری دینی تعلیم دینا ضروری ہے، کہ ابتدا سے ان کا ذہن دینی رہے، پھر وہ ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، کچھ بھی بنے، ابتدا سے اس کا ذہن دینی بنے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ابھی کسی کے 5 بیٹے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے 7 بیٹے ہیں، سب عالم قاری مفتی ہو جانے، ایسا ہوتا نہیں ہے. سب کا مزاج الگ الگ ہے. کبھی ہو بھی جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے. کیونکہ عالم قاری نہ ہو، حافظ مفتی نہ ہو، لیکن سب کا ذہن دینی ہو، سب کا ذہن کہ مجھے دین پر رہنا ہے، دین پر جینا ہے، یہ کرے. اتنی اس کو دینی تعلیم دے، اتنی ان کو دینی تربیت، تاکہ وہ اپنا دین ملحوظ رہے. پھر جو بھی روزی روزگار اس کے حلال اس کے مقدر میں ہوگا وہ کرے گا، لیکن ابتدا کہ اس کا ذہن دینی بنے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جاوے، اس کا عمل صحیح ہو جاوے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام ہے، جو تعلیم الاسلام ہمارے دیار میں بہت مشہور ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہیں پڑھا ہوا ہوگا، سب نے اس کو پڑھی ہے. تو اس زمانے کے بزرگوں نے وہ یہ کتاب لکھوائی تھی مسلمانوں کے بچوں کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے بچے کے عقیدے صحیح ہو جاوے، ان کے اعمال صحیح ہو جاوے. اس میں 4 حصے ہیں، موٹے موٹے مسائل اس کے اندر ہیں، عقائد کے بھی ہیں اور عبادات کے بھی ہیں، تاکہ مسلمانوں کا بچہ کہ اس کا عقیدہ، اس کا عمل یہ دینی بنے. جو بات بنیاد، جو چیز بچپن میں ہو گئی وہ آخر تک رہے گی. من شب علی شیء شیب علیہ، عربی میں مشہور ہے کہ من شب علی شیء شیب علیہ، کہ جو جس حالت پر وہ جوانی میں آیا ہے وہی حالت بڑھاپے تک رہے گی. تو اگر ابتدا سے بچے کا ایمان، بچے کا عقیدہ، بچے کے عمل یہ صحیح رہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، کہ پھر وہ آخر تک اس کے اندر دین کا اثر باقی رہے گا. اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں کی زندگی دینی بنے، ہمارا رہن سہن دینی بنے. ہمارا رہن سہن دینی بنے. پڑوس میں کون ہے، پڑوس کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، یہ کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، یہ معاشرت کہلاتی ہے. کہ مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کے رہن سہن کی بنیاد دین نے احسان پر رکھی ہے. کہ ہمارا رہن سہن کیا ہو، ہمارا رہن سہن دوسروں سے کمانے کا نہیں ہے. ہمارا رہن سہن جو ہمارے دین نے دیا ہے
وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا ہے. معاشرت اس کو کہتے ہیں, رہن سہن, کہ مسلمانوں کا معاشرہ, مسلمانوں کا رہن سہن, کہ کیا بنیاد ہے؟ کہ اس کی بنیاد دوسروں پر احسان کرنا ہے, کہ ہماری ذات سے, ہمارے مال سے, ہمارے ہاتھ سے دوسروں پر احسان تو ہو, دوسروں کا نقصان نہ ہو. یہ معاشرت ہے. اس معاشرت پر دین قائم ہوگا. جب مسلمانوں کی معاشرت بگڑ جائے گی پھر دین قائم نہیں ہوگا, ان کو خود اپنے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اس محنت سے معاشرہ دینی بنتا ہے, ماحول دینی بنتا ہے. کیوں کہ اس میں ایمان کی بات ہے, اعمال کی بات ہے, علم کی بات ہے, ذکر کی بات ہے, اکرام اخلاق کی بات ہے, اخلاص کی بات ہے. اس سے جو معاشرہ بنے گا, ماحول بنے گا, وہ دینی بنے گا. کہ اس سے لوگوں کے سامنے دین آئے گا کہ یہ دین ہے ان کا دین انہوں نے یہ سکھاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے بار بار پوچھتے تھے کہ پڑوسی کے ہاں کیا بھیجوایا, پڑوسی کو کیا دیا. کہ کون بزرگ پڑوس میں رہتے ہیں کہ ان کے لیے اتنا اہتمام ہے؟ کون بزرگ پڑوس میں رہتے ہیں؟ تو کوئی بزرگ پڑوس میں نہیں رہتا تھا, پڑوس میں یہودی تھا. اس یہودی کے لیے یہ بات ہوتی کہ اسے گھر کچھ بھیجوایا, اس کو کچھ دیا. کہ کیوں کہ ہم کو ہمارے دین نے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے, چاہے وہ یہودی ہو کوئی بھی ہو. یہ معاشرہ کہلاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا ماحول ہے احسان. تو جو ہماری معاشرت اور ماحول ہے اس کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کو احسان کرنا سکھایا کہ اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ. معاشرت کے حکم دیے ہیں, جیسے عبادت کے حکم دیے ہیں, معاشرت کے اور رہن سہن کے حکم دیے کہ رہن سہن میں ایسے رہو تاکہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو اور اپنی طرف سے احسان ہو. تو پھر احسان پھیلے گا, بھائی چارہ بنے گا, اور بھائی چارے میں دین کا پہنچانا, دین کا لینا دینا آسان ہو جائے گا. اور جب بھائی چارہ ختم ہو جائے گا, نفرتیں ہوگی, پھر دین دینا لینا مشکل. تو ہمارا ماحول یہ دینی بنے. ہمارے معاملات, معاشرت کے بعد معاملات ہوتے ہیں, لین دین اس کو کہتے ہیں. کہ لین دین کی کیا بنیاد ہے؟ کہ لین دین کی بنیاد سچائی و امانت داری پر ہے, کہ ہمارا لین دین سچائی پر ہوگا, امانت داری پر ہوگا. کسی کا لیا اس کا دیا. تجارت کی کہ ہاں ضرور کرو, حلال روزی کمانے کا بہترین ذریعہ ہے, مگر امانت داری کے ساتھ. کہ تجارت امانت داری کے ساتھ, کہ تجارت سچائی کے ساتھ, لین دین سچائی کے ساتھ. کہ بس کہ سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو معاملات کی بنیاد ایمانداری اور سچائی پر رکھیے کہ ہمارا لین دین لوگوں کے ساتھ صحیح ہو. یہ نہیں کہ لیا تھا اور دینے کا نام نہیں ہے, ادھار لیا تھا, قرضہ لیا تھا اور دینے کا نام نہیں ہے. قرض ہنسنا کیا کہ جب مانگنے آگے تو ہنس دینا, دینا لینا کچھ نہیں. قرض لیا اور اب ہے ہی نہیں, خیال ہی نہیں ہے. کہ یہ بہت غلط بات ہے. اپنا لین دین ایماندارانہ صاف رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے کسی کا, یہ لوگوں کا قرض لے کر مرا ہے یا کیا ہوا ہے. اگر معلوم ہوا کہ لوگوں کا قرضہ اس پر ہے تو فرماتے تھے ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے کہ ہاں, تو پھر جنازے کی نماز پڑھاتے تھے. اور یہ کہ لوگوں کا قرضہ لیا ہے اور دیا نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو اس کی. اتنی تنبیہ ہوتی تھی. لین دین مسلمانوں کا صاف, معاملات کہتے ہیں اس کو, کیونکہ معاملات بگڑ جائیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان دینداری میں پڑے گا. فوراً لوگ یہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ حاجی صاحب ہے, یہ نمازی ہے, یہ پہلی صف میں ہے, وہ میرے پیسے نہیں دیے ہیں, میری زمین دبا رکھی ہے. ہاں, تو لوگوں کے تانے پڑیں گے, تو لوگوں کے تانے انہیں دین میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیوں کہ ان کی معاملہ صحیح نہیں ہے. دین کی محنت کے ذریعے سے یہ تمام لائنیں صحیح بنانی ہے. یہ خالی 5 کام کی بات نہیں ہے.
5 کام تو جج میں نے کہا یہ تو محنت مشق کے لیے ہے، الف با تا کی طرح سے، کہ ہماری لائن، کہ ہمارا ایمان، ہماری عبادت، ہمارا رہن سہن، ہمارا لین دین، ہمارا اخلاق، یہ سب دین بن جائے، پھر دیکھو دین اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گا۔ اس محنت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اگر یہ اثر ہو گیا، یہ اصولوں کے ساتھ یہ کام ہوا، تو یہ خود اپنا اثر پیدا کرے گا، کہ آدمی میں استعداد پیدا ہوگی، اپنی عبادتیں بھی صحیح کرے گا، اپنا رہن سہن بھی صحیح کرے گا، کسی کی اپنی غلطی ہے تو معافی مانگے گا، کسی کی غلطی ہوئی تو معاف کر دے گا، کسی کا لیا ہے کہ ادا کرے گا، امانت ہے۔ ایمان ترقی کرتا ہے تو امانت داری آتی ہے، لوگوں کے حق کے بارے میں ڈرے گا آدمی کہ لوگوں کا حق ہے، یہ عمل ہے، اس کے اندر بیماریوں کا علاج ہے۔ جو بیماری ہوگی زندگی میں اگر یہ محنت صحیح ہوئی تو جیسے دوا بیماری پہ کی جگہ پر جا کر اثر کرتی ہے، دوا جو آدمی لیتا ہے تو دوا تو پیٹ میں جاتی ہے، لیکن اس کا اثر وہاں جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے۔ اگر گھٹنے کا درد ہے اور گھٹنے کی گولی کھائی ہے تو گولی گھٹنے میں نہیں جاتی، گولی تو پیٹ میں جاتی ہے، لیکن گولی کا اثر گھٹنے میں جاتا ہے۔ سر کا درد ہے اور سر کے درد کی دوا لی ہے تو دوا پیٹ میں جائے گی پانی کے ساتھ، لیکن دوا کا اثر سر پر جائے گا۔ یہ اندر نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ تندرستی دینے والا اللہ ہے، دوا نہیں۔ تو دوا کے لیے ایسی لائنیں بنی اندر، ہر کجا دردش دوا انجا روت، ہر کجا رنجش شفا انجا روت۔ جہاں درد ہوگا دوا کا اثر وہاں جائے گا، جہاں بیماری ہوگی شفا کا اثر وہاں جائے گا۔ یہ اندر ایسا نظام ہے بدن کا۔ ایسے روحانیت کا بھی یہ اثر ہے کہ آدمی نے دین لیا تو وہ دین جا کر کے اس بیماری پر جا کے اثر کرے گا کہ تیرے اندر یہ بیماری ہے، تو فوراً وہ بیماری اس کو چوبے گی۔ ہم لوگ انگلینڈ میں تھے تو میرے ساتھ ایک آدمی 20 روز کے نکلا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ امیر صاحب ایک مشورہ ہے۔ ضرور، کیا مشورہ ہے؟ کہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ابا کو لیٹر لکھوں۔ اچھا، وہ تو اسکول کے ٹیچر تھے وہ خود۔ میں نے کہا آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس میں لیٹر لکھنے میں کیا پوچھنے کی بات ہوئی؟ کہ نہیں، بات دوسری ہے، لیٹر لکھنا تو میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور میرے باپ کے تعلقات 20 سال سے بگڑے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے، ابا سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ان کے رہن سہن میں کیا بگاڑ ہے ماں باپ کے ساتھ۔ اب یہ چلا ہے اس محنت میں، باتیں سنی، محنت ہوئی، فضا دیکھی، تو اس کام نے اس پر یہ اثر کیا کہ 20 برس جو بات چبھی نہیں اب چبھنے لگی، اب چبھنے لگی۔ ہاں، کیوں؟ کہ ایمان میں حرکت آئی ہے، ایمان میں قوت آئی ہے۔ ایمان میں قوت آتی ہے تو گناہ چبھتے ہیں۔ جیسے بدن سن ہو گیا ہو تو کوئی بھی چیز چبھے گی، پھانس ہو، پین ہو، لیکن بدن سن ہو گیا ہے پھر نہیں چبھے گی وہ۔ ایسے ایمان سن ہو جاتا ہے پھر گناہ چبھتے نہیں ہیں، لیکن ایمان میں حرکت آئی ہے، ایمان میں حرارت گرمی آئی ہے، گناہ چبھنے لگا کہ 20 سال سے بعد ابا سے بات چیت بند ہے۔ جی ہاں، میں نے کہا ابا اور اماں یہ تو دونوں آنکھیں ہیں، کس کو پھوڑو گے؟ تو یہ میں نے مثال دی کہ یہ کام ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت وہاں جاتی ہے جہاں گمراہی کا اثر ہو۔ ہاں، جیسے بیماری دوا وہاں جاتی ہے جہاں بیماری کا اثر ہو۔ اس لیے ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اصولوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس راستے میں پھریں، پھر دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تکلیف آئے اس راستے میں تو برداشت کریں۔ ہاں، تکلیفوں کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ جب اس راستے کی تکلیفیں برداشت کی جائے گی پھر اس راستے کا اثر دوسرا ہوگا، اس محنت کا اثر دوسرا ہوگا۔ ہاں، کہ فاسق کو توبہ ملے گی، گنہگار کو توبہ ملے گی۔ ہاں، اور پہلے سے پابند ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا۔
یہ ہوتا ہے. عرب میرے ہاں آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، میں عربوں سے کہتا ہوں محنت کرو اصولوں سے. اگر آدمی پہلے سے اچھا نہیں ہے تو اس کو اللہ توبہ دے دے گا، وہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے گا. اور پہلے سے بہتر ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا، متقی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ پرہیزگاری دیں گے. اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ محنت میں لگے، ہر ایک لگے، ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ ہوگا. جیسے زمین ہے نا، بعض زمین زعفران کی ہوتی ہے، بعض زمین جو کی ہوتی ہے، بعض زمین ایسے ادرک کی ہوتی ہے، اس میں ادرک پیدا ہوتا ہے، زعفران پیدا ہوتا ہے. بعض ایسی ہے جس میں جو باجرہ پیدا ہوتا ہے. لیکن پانی کی سب کو ضرورت ہے. پانی نہیں ہے تو ادرک بھی نہیں اور زعفران بھی نہیں، اور جو بھی نہیں اور باجرہ بھی نہیں. وہ پانی ہے تو کہ زعفران کی زمین میں زعفران ہوگا، ادرک کی زمین میں ادرک، جو کی زمین میں جو، باجرے کی زمین میں باجرہ، میوہ اور پھل کی زمین میں پھل. پانی سب کے لیے ایک. یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ایک ہی پانی سے سب کو سینچائی سب کی ہوتی ہے، ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے. زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے، ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے. ایک ہی دعوت، ایک ہی کتاب، ایک ہی محنت. ابو بکر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا. زعفران کی زمین. ابو ذر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا. حضور نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. یہی پانی پڑا ہے، یہی پانی پڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے دین، یہ پانی ہے. جب لوگ اس کو محنت کر کے لیں گے تو اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس کے ثمرات، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اس لیے ہم بشارتیں سناتے ہیں. وہ بشارت سنانا یہ ہمارا کام ہے کہ مسلمانوں کو بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں دو. حضور نے فرمایا بشارتیں سناؤ تاکہ لوگ خوشی خوشی کام کریں. نفرتیں مت دلاؤ نہیں تو کٹ جائیں گے. اپنے آدمیوں سے فرماتے تھے جب بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو نفرتیں نہ دلاؤ، ایسا ڈھنگ نہ اختیار کرو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں. بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں بتاؤ، اللہ کے انعامات بتاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے دل جیتو، اور دل جیت کے ان کام پہ لگاؤ. پھر دیکھو ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے گا، اس کی صلاحیت ہے. نہیں تو صلاحیت دو چار پیسوں میں چلی جائے گی. ماں باپ نے پیسے کمانے پر لگایا، صلاحیت کا بچہ تھا، صلاحیت کا بچہ تھا، اس کو ان کوڑیوں میں لگا دیا تو زعفران کی زمین میں طہارت خانہ بنا دیا. یوں. اس لیے امام غزالی نے فرمایا تمہاری اولاد امانت ہے، جس طرح نعمت ہے امانت ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگواؤ تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے مرنے کے بعد دعا کرے، وہ تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے احسان کرے. یہ کیوں؟ تمہیں دین آیا. تو یہ دین ہے میرے بھائیوں. بارش کے پانی کی طرح سے حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث. جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، فرمایا وہ بارش کے پانی کی طرح سے. تو بارش کے پانی ہے زعفران بھی، ادرک بھی، جو بھی، باجرہ بھی، پھل بھی، سب چیزیں. پانی کے بغیر کچھ نہیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہر چیز پانی سے زندہ ہوتی ہے. ایسے نبوت کے راستے سے جو ملا ہے دین، علم، عمل، اخلاق، اخلاص، اس کی محنت، یہ ہے پانی. اسی سے پرورش ہوگی. ابو ذر بھی بنے، ابو ذر بھی بنے، ابو بکر بھی بنے، عمر فاروق بھی بنے، اور کون کون بنے. ہاں، اسی پر پانی پڑا. جاہلیت کی زمین تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے کہ دنیا کو ان کے ذریعے سے ہدایت ہو گئی، اور دنیا کی فضا بدل گئی، دنیا میں حق آ گیا، روشنی ہو گئی، حقوق ادا ہو گئے، سلامتی آ گئی. ہاں، سلامتی آ گئی. ایک آدمی عراق سے مدینہ آیا تو ان کی خیر خبر پوچھی، بھائی سفر اچھا ہوا؟ کہ الحمدللہ میرا سفر بہت اچھا ہوا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہ نہ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آج کے حساب سے.
کہ میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک تمام لوگوں کو ایسا دیکھا جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. میں نے لوگوں کو ایسا پایا کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. مجھ کو بھی انہوں نے اجنبی نہیں سمجھا کہ یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد. تو جو بزرگ اس کی حالت سن رہے تھے انہوں نے فرمایا ذاک ایمان، یاد رکھو یہ ایمان پھیلا ہے، اس لیے بھائی ہو گئے ہیں، اس لیے ایک ماں باپ کی اولاد نظر آتی ہے، اس لیے ایک احسان اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں. ورنہ جاہلیت کا زمانہ ہوتا تو مسافر کو لوٹ لیتے تھے اور پھر مسافر کو بیچ بھی دیتے تھے بازاروں میں لے جا کر کے. لوگ اس کو غلام بنا کر خریدتے تھے اور اسے غلامی کراتے تھے کہ ہمارا غلام ہے. وہ تو بیچارہ کوئی پردیسی مسافر تھا، لوٹ لیا اور اس کا مال بھی لیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کو بازار میں بیچ دیا. یہ تھا. اور اب تمہارا اکرام ہوا کہ ذاک ایمان، کہ ایمان پھیلا ہے، اس لیے بھائی نظر آتے ہیں. بڑا مجمع ہے، یہ بڑا کتنا بڑا مجمع ہے، کوئی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم لوگ امریکہ میں تھے تو بڑا اجتماع ہوا ڈیٹروئٹ میں، سال خوب محنت ہوئی تھی. تو بڑا مجمع، پولیس آئی کہ آپ کی گیدرنگ بہت بڑی ہے، کتنا فورس چاہیے آپ کو حفاظت کے لیے. ہمارے ساتھیوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ کو جو انتظام کرنا وہ کرو، ہم کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے مجمع کے لیے. کیوں کہ ہمارے مجمع کی معاشرت محمدی معاشرت ہے، بھائی چارے کی معاشرت ہے. ایک دوسرے کالے ہیں، گورے ہیں، عرب ہیں، عجم مختلف تھے، 12,000 آدمی تھے آسمان کے نیچے. تو ہمارے تو کوئی فرض کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مجمع کی حفاظت کے لیے. تو رہا اجتماع 3 روز تک. قاضی عبداللہ صاحب تھے، وہ ان سرکاری آدمیوں کا خوب اکرام کرتے تھے، وہ کھلانا پلانا. یہ تو لوگ حیران رہ گئے 3 دن میں، کتنا بڑا اجتماع، اتنی بڑی گیدرنگ اور کچھ نہیں ہوا. اور لوگ صحیح سلامت اپنا اپنا کام کر کے چلے بھی گئے. وہ مختلف رنگ کے، مختلف زبانوں کے، سب ساتھ کھاتے ہیں، سب ساتھ پیتے ہیں، سب ساتھ سوتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کوئی کمپلین نہیں ہے. تو کیا بات ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ طریقہ ہے کہ اسے لوگ اللہ کے بندے بنتے ہیں اور آپس میں بھائی بنتے ہیں. یہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا. حضور فرماتے تھے کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. پھر کیا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں. کسی کی چیز مل جاتی تھی تو اعلان ہوتا تھا کہ کوئی امانت ملی ہے، امانت کے کمرے میں سے نشانی بنا کر کے لے جاؤ، اپنی نشانی بتا کے لے جاؤ. ہاں، چوری چکاری کا کوئی خطرہ ہی نہیں، سب امانت دار ہیں، سب ایمان والے ہیں. جو کوئی کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کسی کے آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کسی کی جان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. تینوں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے جب اسلام اور دین قائم ہوتا ہے. تو جان مال آبرو کی سلامتی، یہ دین کی نقد برکت ہوتی ہے. تو اس کے فائدے تو بہت ہیں. مولانا اجلیہ صاحب فرماتے تھے کہ بہت فائدے ہیں، میں کتنے بتاؤں، اور کون سمجھے گا. اس لیے میرے بھائیو سیدھی بات ہے کہ ہم سب ارادہ کریں کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے. ہاں، دیندار بنانا پہلا فریضہ ہے. پھر بعد میں مالدار ہو جانا، زمیندار ہو جانا، دکاندار ہو جانا وہ بعد میں. پہلے دیندار. جیسے پہلے آدمی تندرست، پھر سے کھانا اور پینا. تندرستی نہیں تو کیا کھائے گا؟ ایک تندرستی 1000 نعمت. ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی 1000 نعمت. تندرستی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، دنیا کی نعمت ہے. ایسا ایمانداری نہیں ہے کہ پھر دنیا کے اندر بربادی ہے، ہر جگہ جا کے گنہگار بنے گا. کیوں؟ ایمانداری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے تو ہر جگہ گنہگار بنے گا. بیمار جو بھی چیز کھاوے بیماری بڑھے گی. ہر سے غیرت علت علت شبت، یہ بیمار جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیماری بڑھاوے گی. ایسے بے دینی ہوئی، فساد ہوا زندگیوں میں، تو جو بھی کام ہاتھ ملے گا اس میں فساد آئے گا. اور ایماندار ہے تو، دیندار ہے تو اپنی ہر چیز کو پھونک پھونک کر کے صاف صاف کر کے لے گا اور دے گا. کیوں کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے، لوگوں کو نہیں جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے دینداری پہلی، سب سے پہلے دینداری، اور سب سے آخر میں بھی دینداری. کیوں کہ قبر میں ہر آدمی کو اللہ اس کا دین پوچھے گا کہ اپنا دین بتاؤ، کیا قبر میں کیا لے کر آئے ہو. ماں دینوں کا،
اپنا دین بتاؤ. تو اول آخر دین ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کان میں اذان کہی جاتی ہے یہ دین آ گیا. اور مرنے لگے تو کلمہ یاد دلاؤ تو کلمہ پڑھ کے مرے. اول آخر دین ہے. نہیں تو فساد ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ محنت ہے. اپنے آپ کو دیندار بنانا, اپنے گھروں کو ماحول کو دیندار بنانا. ہمارے شہر میں لوگ دیندار بنے, کوئی بھی نمازی نہ رہے ہمارے ماحول میں, اور دنیا میں دین جاوے. اس لیے جان مال لے کر کے مشوروں سے اصولوں سے پھرنا, تاکہ دنیا میں جہاں جاوے ان کو بھی دین ملے. ہمیں دنیا والوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن ان کو دین دینا ہے. اس لیے ہمارے ذمے پورے عالم کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. خود بھی بنو, اپنے ماحول کو بھی بناؤ, اور سارے عالم میں دین پہنچے اس کی فکر کرو. اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا, دین پر رہنا اور دین کے لیے پھرنا. اگر یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دینداری لاوے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری نسبت سے محنت کریں گے اپنے راستوں کی ہدایتیں ہم انہیں ضرور دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو میرے بھائیوں پابند کریں. جو واپس جا رہے ہیں وہ اپنے مقامی محنت کے پابند بنے. روز وقت دیں, ہر ہفتے وقت دیں, ہر مہینے وقت دیں, ہر سال وقت دیں. اپنی زندگیوں میں سے اس کو وقت دیں. یاد رکھو اگر زندگی عمل پر ڈالیں گے تو زندگی ایسی ہوگی ربر کی طرح لمبی ہو جائے گی. جیسے ربر لمبا ہوتا ہے تو چھوٹی سی رنگ, لیکن اس کو لمبی کرتے ہیں تو لمبی ہو جاتی ہے. ایسی زندگی میں اگر عمل کرو گے تو سارے کام ہو جائیں گے اسی میں, گویا زندگی لمبی ہو رہی ہے. اور زندگی میں عمل نہیں ہے تو وہ زندگی بے برکت ہے, سکڑ کر کے اتنے ہو جائے گی. کچھ نہیں ہوا, جہاں تھا وہیں کما اور موت آ گئی. نمازیں بھی باقی رہ گئی, دوسروں کے حقوق بھی باقی رہ گئے, روزے بھی باقی رہ گئے, اور یہ بوجھ لے کر جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے زندگیوں کو پابند بنانا ہے. مقام پر جانے والے مقام پر پابندی سے محنت کریں, دوسروں کو لگائیں, اپنے گھروں میں دینداری لائیں, اور جو جو سفروں میں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ بھی اصولوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اپنا وقت پورا کریں اور محنت کر کے واپس آئیں. تو کریں گے بھائی ایسا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کرنے والے یہ دفتر کے نام سارے اٹھے نہ بولے جتنے ساتھی ہیں سکون سے بیٹھیں دعا کے بعد, اور جب تک نام نہ پکاریں اٹھنے کی کوشش نہ فرمائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ مسافہ دعا اور مسافے کے بعد جب مجمع جائے گا ذرا ترتیب ہو تاکہ سب کے لیے آسانی ہو. پہلے ہمارے حضرات تشریف لے جائیں گے, ان کا وقت بہت قریب ہے, بہت آگے جانا ہے. دوسرا پہلے پیدل جانے والے جائیں گے, پھر اس کے بعد ٹو ویلر اسکوٹر وغیرہ جائیں گے, اس کے بعد کار, اس کے بعد بس اور ٹرک. اس کا پورا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا تعاون فرمائیں. بھائی دیکھو دعا کے لیے سب ساتھی بیٹھے, پرچے آپ کو تشکیل میں دیے جائیں گے. مسافر کے بعد یہاں سے رستہ بنے گا اور تشکیل میں ساری جماعتیں رکیں گی. ساری جماعتوں کے پرچے امیر معاون کو وہاں ملاقات کرائیں گے. لہذا دعا کے بعد سارے جانے والے ساتھی تشکیل کے پنڈال میں تشریف رکھے, وہاں آپ کو پرچے آپ کے نام کے ساتھ دیے جائیں گے. اور دعا کا رستہ ایسا بنا دے اطمینان سے سارے ساتھی انشاءاللہ مسافہ ہوگا اور سکون سے جائیں گے. بھائی دعا ہو رہی, سارے ساتھی آ جائیں, چاروں طرف جتنا مجمع ہے میں دعا کے لیے تشریف رکھیں, تشریف لا لیں. ہاں بھائی سارے ساتھی تشریف لا لیں اور تشریف رکھیں, دعا کا وقت ہے. بھائی انشاءاللہ ابھی مسافہ جماعتوں کا شروع ہو رہا ہے, دعا ہوگی اس کے بعد مسافہ ہوگا. یہ جو اعلانات کیے گئے ہیں, پہلا دعا کے بعد جو حضرات آئے ہیں وہ حضرات تشریف لے جائیں گے نظام الدین والے. اس کے بعد پیدل مجمع جائے گا. پیدل مجمع کے بعد جو اسکوٹر ٹو ویلر سے ان کو جائیں گے. پھر اس کے بعد کار, اور آخر کے اندر لوری اور بس سے جو مجمع آیا ہے وہ تشریف لے جائیں گے. اور دعا کے بعد مسافے میں مجمع جو باہر جو جماعتوں میں نہیں جا رہے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں یا تیاری کریں, یا بیٹھ کر مسافہ ہوتا ہوا دیکھیں, لیکن کوئی کھڑا نہ رہے. اور یہ جو مجمع رسی کے اندر ہے یہ مجمع بھی کھڑا نہ رہے. ایک ایک ضلع والوں کو اٹھائیں گے اور ایک ایک ضلع کی جماعتوں کا مسافہ ہوگا اور وہ تشکیل کے پنڈال میں جائیں گے. تھوڑی سی یہاں سے سہولت کر دینا کہ ان کے جانے میں آسانی ہو.
بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے بھائیو. دعا بھی ایک عمل ہے. جس طرح دعا ہماری ضرورت ہے ایسے دعا ایک عمل بھی ہے. دعا اللہ کو بہت پسند ہے. فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو مانگنے کا حکم بھی دیا, قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا. اب جو نہ مانگے وہ محروم ہے کہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے راتوں میں دنوں میں اپنی ضرورتوں کے لیے, دین کے لیے, اپنی ہر کام کے لیے دعا مانگے. اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بناوے کہ دعا سے اللہ کی مدد آتی ہے. دعا عبادت ہے, دعا کا ثواب بھی ملتا ہے. بہت اچھی بات. مانگو اللہ سے. درود شریف پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم يا هز الظفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا جبار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره.
إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا ربنا أكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہم پورے کے پورے تیرے دین کے بارے میں ہم سب کے سب گنہگار ہیں اے اللہ ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں ہمارے جرموں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں اپنے کوتاہیوں کا گناہوں کا اعتراف ہے ہمیں اعتراف کے ساتھ تیرے دربار میں ہے اور اپنی خطاؤں کی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت سے درگزر فرما پوری امت سے درگزر فرما امت پر رحم فرما امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے امت پر سے اپنے مقت اور غضب کو اٹھا لے اور امت کے لیے مجھے بات مغفرت اور رحمت مقدر فرما دے پوری امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے اے اللہ ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے باطل کے نرغوں میں سے نکال دے اے اللہ امت کو فتنوں میں سے نکال دے اپنی طاعت پر قائم فرما دے جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود بخشا گیا ہے اس مقصد کی طرف پوری کی پوری امت کی رہنمائی فرما دے دین کے نام سے ایک جو محنت چل رہی ہے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے اور پورے عالم میں اس کو حق کی اور ہدایت کا ذریعہ فرما دے اور بندوں کی صلاحیتوں کے لگنے کا ذریعہ فرما دے دین دنیا اور آخرت کی خیر سے مالا مال فرما دے دین دنیا اور آخرت کے شر سے اور فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اس اجتماع کو قبول فرما اس اجتماع کو قبول فرما اس اجتماع کو قبول فرما اس علاقے کے لیے خصوصاً اور عالم کے لیے عموماً اس کو ہدایت کا ذریعہ فرما دے اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما کہنے سننے والوں کو قبول فرما شرکت کرنے والوں کو قبول فرما بھلی نظروں سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما اور جس نے جو تعاون کیا ہو اسے قبول فرما لے اور اسے اپنی ہدایت سے مالا مال فرما دے پورے علاقے کو دین سے مالا مال فرما دے اور ان کے نقل و حرکت کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تیرے ہاتھ میں مسئلہ ہے تیرے ہاتھ میں چابیاں ہیں اے اللہ دلوں کے اقفال کھول دے دلوں کے اقفال کھول دے نور ہدایت دلوں میں اتار دے موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے حکموں پر جمنے والا بنا دے وہ مرنے کا وقت آوے تو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما اور موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے اے اللہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے قبر کے عذاب سے آخرت کے عذاب سے حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ ان کی تندرستی کو دین پر لگا دے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے حلال اور پاک روزیوں کے دروازے کھول دے حرام سے امت کی حفاظت فرما لے حرام سے امت کی حفاظت فرما لے حلال پاک روزیوں کی راہیں کھول دے اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما دے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے ان سب کی مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے اور جو دنیا میں ہم موجود ہیں ہمیں مجھے بعد مغفرت اور رحمت عطا فرما اپنے دین پر استقامت عطا فرما اور موت تک تیرے حکم والی زندگی نصیب فرما اے اللہ آخری زندگی ہماری
ہماری بہتر سے بہتر ہو اور مرنے کے وقت میں ایمان پر خاتمہ نصیب ہو. اے اللہ جتنی خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا کہا ہو ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے, ان کی مشکلات کو آسان فرما دے, ان کی نیک تمنائیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.